नंबर 14। मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वअंज़लना मिनल मुअसिराति माअन सज्जाजा लिनुख़रिज बिही हब्बन व नबाता वजन्नातिन अल्फाफा। इन्न यौमल फ़स्लि कान मीक़ाता यौम युन्फ़ख़ु फ़िस्सूरि फ़तअतून अफ़वाजा वफ़ुतिहतिस समाउ फ़कानत अबवाबा वसुय्यिरतिल जिबालु फ़कानत सराबा। इन्न जहन्नम कानत मिरसादा लित्ताग़ीन मआबा लाबिसीन फ़ीहा अहक़ाबा ला यज़ूक़ून फ़ीहा बरदन वला शराबा इल्ला हमीमन व गस्साक़ा जज़ाअन विफ़ाक़ा। इन्नहुम कानू ला यरजून हिसाबा वकज़्ज़बू बिआयातिना किज़्ज़ाबा वकुल्ल शैइन अहसैनाहु किताबा फ़ज़ूक़ू फ़लन नज़ीदकुम इल्ला अज़ाबा। इन्न लिलमुत्तक़ीन मफ़ाज़ा हदाइक़ व अअनाबा वकवाइब अतराबा वकअसन दिहाक़ा ला यस्मऊन फ़ीहा लग़वन वला किज़्ज़ाबा जज़ाअन मिन रब्बिका अताअन हिसाबा। रब्बिस समावाति वल अर्दि वमा बैनहुमा अर्रहमानि ला यमलिकून मिन्हु खिताबा। यौम यक़ूमुर रूहु वल मलाइकतु सफ़्फ़न ला यतकल्लमून इल्ला मन अज़िन लहुर रहमानु व क़ाल सवाबा। ज़ालिकल यौमुल हक़्क़ फमन शाअ इत्तख़ज़ इला रब्बिही मआबा। इन्ना अंज़रनाकुम अज़ाबन क़रीबा यौम यंज़ुरुल मर्'उ मा क़द्दमत यदाहु व यक़ूलुल काफ़िरु या लैतनी कुन्तु तुराबा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। फरमाते हैं हमने बादलों से मूसलाधार बारिश बरसाई। लफ्ज लाए हैं अल-मुअसिरात। असरा यासिरु के माना आते हैं निचोड़ने के। जैसे कपड़ा भीगा हुआ है, आप उसको जब निचोड़ते हैं, यह है तासीर। इसीलिए जो असर का वक्त है, इसको असर इसलिए कहते हैं कि इसमें दिन जो है वो निचड़ जाता है। दिन की गर्मी तेजी वो खत्म हो जाती है, दिन निचड़ जाता है, तो उसको कहते हैं असर का वक्त। अल-मुअसिरात यहां बादलों के लिए कहा गया
کیونکہ بادلوں سے پانی گرتا ہے کس طرح؟ جیسے کپڑے کو جب نچوڑتے ہیں تو اس میں سے ایک قطرہ 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 گرے گا، اسی طرح سے بادلوں سے بارش گرتی ہے۔ تو بادلوں کے لیے لفظ لائیں الموسرات، اور اس کے بعد لائیں لفظ سجاجہ۔ سجاجہ کہتے ہیں بہت پانی کو۔ تو عجیب بات یہ ہے کہ نچوڑتے ہیں بادلوں سے پانی کو، اور پانی ہوتا ہے کہ موسلادھار پڑتا ہے، اس لیے کہ اگر موسلادھار پانی نہ ہو تو پھر بارش سے اتنا فائدہ نہیں ہو سکتا کہ جو مقصود ہے۔ فرمایا کہ یہ ہے ایک ہماری قدرت کا وہ کرشمہ کہ جس سے تم کو فائدہ پہنچتا ہے۔ کس طرح؟ لِنُخْرِجَ بِهِ حَبًّا وَنَبَاتًا، تاکہ ہم نکالیں اس پانی کے ذریعے سے غلہ اور گھاس، ہر طرح کے درخت، پودے، پھل فروٹ اور اسی طرح کھیتیاں، سب اسی پانی کے مرہون منت ہیں کہ جو آسمان سے اور بادلوں سے گرتا ہے۔ آپ کتنی بھی اسپرے کر دیں پانی، مگر وہ بات حاصل نہیں ہوتی زمین میں کہ جو ایک بارش کے بوچھار سے ہو جاتی ہے۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا نظام ہے، تاکہ ہم نکالیں اس کے ذریعے سے غلے اور ہریالی، وجنات الفافا، اور گھنے باغات۔ جنات باغوں کو کہتے ہیں، لیکن الفاف یہ لائیں لفیف کی جمع، لف کہتے ہیں پتے کو، تو الفاف بہت پتے، اس کا مطلب یہ گھنے باغات۔ اور لف یلف کے معنی لپٹنے کے بھی آتے ہیں، جب درخت گھنے ہو جاتے ہیں تو ایک دوسرے کے اندر جو ہے اس طرح سے مل جاتے ہیں کہ جیسے لپٹ رہے ہیں، تو یہ گھنے باغات کے واسطے لفظ ہے۔ ان یوم الفصل کان میقاتا، فرمایا کہ بلا شبہ وہ فیصلے کا دن جو ہے اس کا ٹائم تو مقرر ہے۔ میں نے بتایا تھا کہ میں انشاءاللہ آگے چل کر بتاؤں گا کہ یہ جو باتیں کہی گئی ہیں کہ ہم نے زمین کو بستر تمہارے لیے بچھونا بنا دیا، پہاڑوں کو میخوں کی طرح گاڑ دیا، تمہارے ہم نے جوڑے بنائے، تمہارے واسطے نیند کو سکون کا ذریعہ بنایا، اور رات کو تمہارے واسطے اوڑھنا بنا دیا، اور دن کو تمہاری روزی کمانے کا ایک ذریعہ بنا دیا، اور تمہارے سر کے اوپر جو ہم نے 7 جو ہے آسمان بنائے، اور اس میں ایک دہتا ہوا چراغ ہم نے لگا دیا، اور پھر آسمان بادلوں سے ہم نے بارش برسائی۔ اس سے یہ ساری بات کہہ کے اب کہتے ہیں کہ وہ فیصلے کا دن جو ہے اس کا وقت مقرر ہے۔ کیا جوڑ ہے اس میں؟ تو اس میں 2-3 باتیں ہیں۔ ایک تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی قدرت کو بتلا رہے ہیں کہ جو ذات ایسی قدرت والی ہو کہ جس نے یہ کام کیے ہیں، اب اس کے تعلق سے یہ سمجھنا کیوں مشکل ہوتا ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ نہیں ہو سکتا، دوبارہ زندہ کر سکتی وہ ذات جو اتنے بڑے کام کر سکتی، وہ ایک مردہ انسان کو زندہ نہیں کر سکتی، یہ عجیب بات ہے۔ ایک تو یہ بتانا ہے۔ دوسری بات یہ کہ اگر ان ساری چیزوں کو دیکھا جائے تو اللہ کی قدرت کے ساتھ اس میں حکمت بھی ہے، اس لیے کہ کوئی چیز ایسی ان میں نہیں ہے کہ جس کا فائدہ اس انسان کو نہ پہنچ رہا ہو۔ سمجھ میں آیا؟ زمین کا فائدہ ہے، آسمان کا فائدہ ہے، سورج کا فائدہ ہے، بارش کا فائدہ ہے، پہاڑوں کا فائدہ ہے، یہ سارے فائدے ہیں جو کوئی انسان اس سے انکار نہیں کر سکتا کہ اس کا مجھ کو فائدہ نہیں پہنچ رہا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ ساری چیزیں انسان کے فائدے کے لیے حکمتوں کے ساتھ بنائی ہیں۔ یہ نہیں کہہ سکتا کہ بھائی کوئی انسان میرے لیے فائدہ نہیں، سمجھ میں آیا؟ یا یہ بھی نہیں ہو سکتا کوئی انسان یہ کہے کہ میرے اختیار میں جب چاہے میں اپنے لیے مفید بنا دوں اور جب چاہے مفید بنا دوں۔ میں نے بتایا تھا نیند ہے، انسان جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کے لیے جبری نیند کا سسٹم رکھا ہے کہ وہ ٹائم جیسے ہی آتا ہے انسان کی طبیعت اور باڈی جو ہے وہ سونے کی طرف چلتی۔ سمجھ میں آیا؟ وہ اس کو اسٹرگل کرنا پڑتا ہے اپنے ساتھ، اس کو محنت کرنی پڑتی ہے نہ سونے کے واسطے۔ سمجھ میں آیا؟ اسی طرح سے جب دن نکلتا ہے تو آدمی کتنا بھی چاہے بھائی کوئی کام نہیں، سوتے رہو، نہیں، وہ اس کو پھر محنت کرنی پڑے گی اپنے کو بستر پر لٹانے کے لیے۔ دن کا اجالا اس کو مجبور کرتا ہے کہ اٹھ جا۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جبری نظام بنا رکھا ہے اپنی حکمتوں کے ساتھ۔ تو جو رات دن اس طرح نظام چلا رہا ہے انسان کے لیے، تو اور وہ حکمتوں کے ساتھ، اس انسان کے پیدا کرنے میں کوئی حکمت نہیں ہوگی۔ اس کے لیے بس اتنا ہی ہے کہ تو کھا لے، پی لے
اور چند زندگی کے چند دن گزار کر بس مر جا، ختم، اس سے زیادہ اور کوئی طرح کام نہیں۔ تو یہ تو بے حکمت والی بات کہ جس انسان کے لیے اتنی بڑی کائنات حکمتوں کے ساتھ بنائی اور اس انسان کی زندگی کا کوئی مقصد نہیں ہے، فائدہ اٹھاؤ، مر کے گل جاؤ اور سڑ جاؤ۔ اس لیے لازمی طور پر یہ بات ماننی پڑے گی کہ جس انسان کے لیے یہ سارا کارخانہ سجایا گیا ہے اس انسان کے لیے کوئی ذمہ داری رکھی گئی ہے، سمجھ میں آیا؟ اور جب ذمہ داری رکھی گئی ہے تو پھر اس کی چیکنگ بھی ہونی ہے۔ جس کو یوں کہیے آپ کہ صاحب آپ جاب کرتے ہیں، ہم اور آپ سب جاب کرتے ہیں، اب جاب جب کریں گے تو کہیں تو کوئی فور مین ہے، تو کوئی سپروائزر ہے، تو کوئی ڈائریکٹر ہے، تو جو بھی ہے، تو جس کو جتنی بھی پوسٹ بڑی ملتی جائے گی اس کی ذمہ داری بھی بڑھتی جائے گی، اور جب ذمہ داری بڑھتی جائے گی تو اس کی چیکنگ بھی جو ہے وہ زیادہ سخت ہوگی، سمجھ میں آئی؟ ایک معمولی ملازم کی غلطی کو نظر انداز کیا جا سکتا ہے، لیکن جتنا بڑا ہوگا اس کی غلطی کو نظر انداز نہیں کیا جائے گا، کیونکہ اس بڑے کی غلطی جو ہے اس کے اثرات بھی بڑے پڑتے ہیں، سمجھ میں آیا؟ اس کی غلطی کو معاف نہیں کیا جائے گا۔ اسی بات سے آگے بات آئے گی تو میں بتاؤں گا کہ اس دنیا سے فائدہ جانور بھی اٹھا رہے کہ نہیں اٹھا رہے؟ زمین سے فائدہ، بارش سے فائدہ، گھاس پھوس سے فائدہ، پہاڑوں کا فائدہ، آسمانوں کا فائدہ، کیا جانوروں کو نہیں ہے؟ مگر ان کی رسپانسبلٹی کم رکھی گئی، سمجھ میں آیا؟ ان پر کوئی احکام اور شریعت اور قانون اور دستور ان کے بعد سے کوئی نہیں رکھا گیا، ان سے کوئی مطالبہ نہیں ہے۔ مطالبہ نہیں نہ ہونے کے معنی کیا ہوئے کہ ان کی حیثیت ایسی ہے جیسے کسی فیکٹری کے اندر معمولی ملازمین کی، بوجھ اٹھاؤ، ادھر سے ادھر ڈال دو، ادھر سے ادھر ڈال دو، اتنا ہی کام۔ اب اگر ان سے غلطی ہو گئی کہ یہ بوجھ یہاں لے جانے کے بجائے اس نے وہاں لے جا کر رکھ دی، کون سی قیامت برپا ہو جائے گی؟ بھائی یہاں نہیں رکھنا تھا، یہاں رکھنا تھا، اچھا صاحب یہاں رکھ دوں گا، اتنا ہی تو کام اس کا ہے۔ لیکن ڈائریکٹر جو ہے اس کی ذمہ داری بڑی عظیم ہے، لہذا اس کی غلطی جو ہے اس کو نظر انداز نہیں کیا جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ذمہ داری بڑی ہے۔ جب ذمہ داری بڑی ہے تو غلطی بھی اس کی جو ہے بھیانک ہوگی، اس کی ہر غلطی کو جو ہے جو آنر ہوگا، مالک ہوگا، وہ بخشے گا نہیں۔ تم سے ایسی غلطی کیوں ہوئی ہے؟ اس کا تو بڑا نقصان ہے، سمجھ میں آیا؟ یہاں تک کہ آپ کو تو یہاں جس ملک میں رہ رہے ہیں آپ خوب جانتے ہیں کہ بڑے بڑے جو بزنس ہیں اور کاروبار ہے اس میں ملازمین کیسے بھی آ جاؤ، لیکن جناب ڈائریکٹر صاحب جو ہیں ان کا ڈریس کوڈ ہے، وہ صاحب ایسے ہی کپڑے پہن کے آئیں گے اور کوٹ پہن کے آئیں گے اور ٹائی لگا کے آئیں گے، سمجھ میں آیا؟ ان کے واسطے ڈریس کوڈ ہے، ان کو نہیں معاف کیا جائے گا اگر اس کی خلاف ورزی کی، کیونکہ ذمہ داری بڑی ہے۔ ان کی ذرا سی غلطی کے اثرات بہت دور تک پہنچتے ہیں۔ ٹھیک یہی شکل ہے انسان کی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو بھی رکھا ہے دنیا میں اور حیوانات کو بھی رکھا ہے، مگر حیوانات جو ہیں وہ ان کو تو خود اس انسان کی خدمت کے لیے لگایا، انسان کو حیوان کی خدمت کے لیے نہیں رکھا۔ معلوم ہوا کہ انسان جو ہے وہ اصل ہے، اس کی ذمہ داری سب سے بڑی ہے۔ تب کیا ہوگا؟ قیامت میں یہ تو ہوگا کہ جانوروں سے بھی پوچھا جائے گا، یعنی مطلب یہ ہے کہ اگر کسی جانور نے ظلم کیا ہے کسی دوسرے جانور پر، اسے مواخذہ ہوگا۔ حدیث میں آتا ہے کہ اگر کسی بکری نے یا کسی اور جانور نے دوسرے جانور کو سینگ بھی مارا ہے تو قیامت میں وہ معاملہ آئے گا سامنے، لیکن اس کے بعد جس پر ظلم ہوا ہے اس کو بدلہ دلا کر اس کے بعد یہ نہیں ہوگا کہ ٹھیک ہے تم جاؤ جنت میں، تم جاؤ جہنم میں، نہ وہ جنت میں جانے والے ہیں نہ جہنم میں جانے والے ہیں، ان کو ختم کر دیا جائے گا، قصہ ختم، جاؤ چھٹی ہو گئی، وہ ان کو موت دے دی جائے گی، مٹی بن جائیں گے۔ لیکن انسان کا معاملہ جو ہے وہ مختلف، یہ انسان جو ہے دنیا میں اس کی پوزیشن ہے ڈائریکٹر، تو ڈائریکٹر جو ہے اس کی غلطی کو اس طرح کیسے نظر انداز کر دیا جائے، لہذا اس سے باس پرس ہوگی اور اس کے لیے پھر فیصلہ ہوگا کہ اگر غلط ہے تو سزا بھی بھیانک ہے اور صحیح ہے تو اس کا انعام بھی بہت بڑا ہے جو کسی اور کو نہیں مل سکتا۔ تو میں نے عرض کیا کہ اس انسان کو جس کے لیے پوری کائنات سجائی گئی ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اس پر کوئی ذمہ داری نہ ہو، اور جب ذمہ داری مانی گئی ہے تو کیسے ہو سکتا ہے کہ اس کی چیکنگ نہ ہو؟ اب اسی چیکنگ کے لیے ایک ٹائم مقرر ہے، اسی ٹائم کا نام اس دن کا نام جو ہے وہ قیامت ہے۔ صرف فرمایا ان یوم الفصل کان میقاتا، وہ فیصلے کا دن جو ہے اس کا وقت مقرر ہے۔ اچھا صاحب، اسی کے ساتھ ایک اور بات ہے، یہاں فرمایا کہ یہ تو میں نے کہا کہ دو ساری چیزیں ایک پیکیج بنایا گیا ہے، یہاں وہ اس کو دلیل بنایا گیا قیامت کے واسطے۔
لیکن اگر اس میں کچھ اجزاء کو دیکھا جائے، ایک ایک جز بھی اصل میں قیامت کے لیے دلیل بنتا ہے۔ مثلا نیند کا معاملہ ہے، نیند جو ہے یہ میں نے جیسے اب تک کہا آپ سے کہ جبری ہے، انسان کے اختیار میں نہیں، ایک دن نہیں دوسرے دن صبر کر لے گا، آخر ڈھب سے گر جائے گا، جبری نیند رکھی ہے۔ وقت آتا ہے تو انسان پر وہ نیند کا احساس جو ہے مسلط ہونے لگتا ہے۔ اور نیند کیا چیز ہے؟ اگر دیکھا جائے تو موت کی بہن ہے۔ جس طرح سے ایک مردہ انسان، اس کا کوئی اختیار نہیں رہتا، نہ وہ بولتا ہے، نہ وہ سنتا ہے، نہ وہ دیکھتا ہے، نہ وہ سوچتا ہے، نہ وہ کھاتا ہے، نہ وہ پیتا، کچھ نہیں کرتا۔ جس طرح سے ایک مردہ انسان ہے، ٹھیک وہی حالت تو سوتے انسان کی ہے۔ سمجھ میں آیا؟ نہ وہ سنتا، نہ وہ دیکھتا، نہ وہ سوچتا، سمجھ میں آیا؟ کچھ نہیں، آنکھیں بند، ایک سانس ہے جو چل رہا ہے، جس سے سمجھا جاتا ہے کہ انسان مرا نہیں ہے بلکہ سو رہا ہے، ورنہ حقیقت یہ ہے کہ مرے میں اور سوتے میں کوئی فرق نہیں۔ اسی لیے قرآن شریف میں بھی موت کے تعلق سے یہی فرمایا گیا کہ اللہ یتوفی الانفس حین موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الاخرى الى اجل مسمى، کہ اللہ سبحانہ و تعالی سوتے ہوئے انسان کے تعلق سے وہ روح نکالتے ہیں، روح نکال لیتے ہیں۔ اب اگر فیصلہ یہ ہے کہ نہیں اب اس کو اٹھنا ہی نہیں ہے فرمایا، تو پھر اس کی روح کو روکے ہی رکھ لیتے ہیں اس کو، اور جس کے بارے میں یہ فیصلہ ہے کہ ابھی اس کو اٹھنا ہے تو اس کی روح کو واپس بھیج دیتے ہیں، فیرسلہ، واپس بھیج دیتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں اس کی روح کو۔ معلوم ہوا کہ سوتا ہی انسان جو ہے اس کی روح، اب اس کی تفصیل کیا ہے، حقیقت کیا ہے، کون جانے، یہاں تو روح ہی کا پتہ نہیں اب تک، تو وہ نکلتی کیسے ہے، رہتی کیسی، کون بتائے گا؟ کوئی سائنس نہیں بتا سکتی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بتلا رہے ہیں ایمان لانے کے سوا کوئی صورت نہیں۔ اس لیے کہ ہمارا مشاہدہ بھی یہی، جیسے میں نے عرض کیا کہ سوتا انسان جو ہے اس کے سارے حواس کام نہیں کر رہے ہیں، تو جب حواس کام نہیں کر رہے ہیں اور اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے اس کی روح کو نکالا ہے، تو ہمیں ماننے کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے۔ تو موت جو ہے یہ مسلط ہوتی ہے اور جبری ہے۔ تو بتایا گیا کہ جب تم اس کو دیکھ رہے ہو کہ سوتا ہوا انسان جو ہے یہ ایک طرح کا مردہ ہے لیکن اٹھ کھڑا ہوتا ہے، اور جب اٹھتا ہے تو کون کہہ سکتا ہے کہ یہ انسان سو رہا تھا؟ وہی اس میں انرجی ہے، وہی اس میں ایکٹیویٹی ہے، وہی ساری ہوشیاری ہے، وہی ساری سمجھداری ہے۔ ایک جاگتے ہوئے انسان کی سوتے ہوئے انسان میں اور جاگتے ہوئے انسان میں کتنا بڑا فرق ہوتا ہے۔ تو کیوں سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ انسان جو مرے گا تو مر کر بھی اسی طرح اٹھ جائے گا جس طرح سوتا ہوا انسان اٹھ جاتا ہے؟ سمجھ میں آیا؟ اور جس طرح سوتے ہوئے انسان کے اٹھنے کا ٹائم مقرر ہے کہ دن کا اجالا ہوگا تو اٹھے گا، ٹھیک اسی طرح سے مردہ انسان کے اٹھنے کا وقت مقرر ہے، اور اس کا نام ہم نے قیامت رکھا ہوا ہے۔ ان یوم الفصل کان میقاتا، فرمایا کہ یوم ينفخ فی الصور، وہ دن کون سا ہوگا؟ پوچھتے تھے جی کب ہوگی قیامت، کب ہوگی؟ ارے ٹائم تو اللہ کو معلوم ہے، ٹائم کسی کو نہیں بتلایا گیا، صرف تفصیل ہم تم کو بتا سکتے ہیں کہ وہ دن کیسا دن ہوگا۔ فرمایا کہ جس دن سور میں پھونکا جائے گا۔ سور حدیث میں جیسے بتلایا گیا کہ وہ اس کی شکل کچھ ایسی جیسے وہ کسی بڑے جانور کا بہت بڑا سا سینگ ہو، وہ ہے ایک سور۔ اسرافیل علیہ السلام جو فرشتے ہیں، چار مشہور فرشتوں میں کہ ایک، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو دے رکھا وہ سور، وہ منہ کو لگائے ہوئے کھڑے ہوئے ہیں، اور منہ کو اس لیے لگا رکھا ہے کہ ان کو یہ تک معلوم نہیں ہے کہ کتنا ٹائم ابھی سور کے پھونکنے میں باقی ہے۔ ان کے لحاظ سے تو یہ ہے کہ پتہ نہیں اب حکم مل جائے اور تب مل جائے۔ سمجھ میں آیا؟ مثال کے طور پر اگر آپ کسی کو یہ کہیں کہ صاحب دیکھنا ذرا تیار ہو جائیے، جیسے ہم اشارہ دیں گے فوراً جو ہے وہ تم اناؤنسمنٹ کر دینا، اب وہ کیا کرے گا؟ وہ لاؤڈ اسپیکر کو آف کر کے تھوڑی بیٹھ جائے گا، وہ تو آن کرے گا، ماؤتھ پیس کو اپنے بالکل سامنے رکھے گا اپنے منہ کے کہ اب اشارہ ملا اور میں نے فوراً بولنا شروع کیا۔ ٹھیک وہی صورت اسرافیل علیہ السلام کی ہے کہ وہ سور جو ہے انہوں نے منہ کو لگا رکھا ہے، کب ادھر سے ہدایت ملے اور میں سور پھونکوں، یہ ہے وہ سور کا پھونکنا، اتنے وہ مستعد اور تیار ہیں۔ فرمایا جس دن سور میں پھونک مار دی جائے گی، فتأتون افواجا، اور اس دن تم سب جماعت گروہ در گروہ بن کے لائے جاؤ گے۔ یہ مت سمجھنا اولین اور آخرین ملینز بلینز ٹریلینز ہیں، بڑا ٹائم لگے گا، اس وقت تک تو ہم بہت سے کام کر لیں گے۔ فرمایا کہ گروہ در گروہ مجبور کیے جائیں گے سب کو لانے کے واسطے۔ انسان اگر اس وقت یہ چاہے ادھر کو نہیں جانا چاہتا میں ادھر جاؤں گا، نہیں ہو سکتا، ہو ہی نہیں سکتا۔
जिधर को जाने के लिए अल्लाह ने निजाम बनाया है वो उधर ही को जाएगा, उसके सिवा उसके लिए कोई दूसरी सूरत है नहीं। वफुतिहतिस समाउ फकानत अबवाबा, और आसमान जो है वो खोल दिया जाएगा, दरवाजे दरवाजे बन जाएंगे। यानी कि आसमानों पे जाने के वास्ते हासिल यह है कि ये सारा सिस्टम चेंज कर दिया जाएगा। आज वो आसमान जिसके लिए पहले लफ्ज क्या लाया था, वह बनीना फौककुम सबअन शिदादा, हमने तुम्हारे ऊपर 7 मजबूत आसमान बना रखे हैं। मजबूत ऐसी कि उसमें पर भी जो है नहीं गुजर सकता। जैसे मैंने पिछले हफ्ते बताया था सूरह रहमान की आयत पढ़कर कि या माशरल जिन्नि वल इंस इन इस्तताअतुम अन तनफुजू मिन अक़तारिस समावाति वल अर्द फनफुजू ला तनफुजून इल्ला बिसुल्तान। ए जिन्नात और इंसानों की जमात, अगर तुम चाहो कि आसमान और जमीनों की हुदूद से निकल जाओ, निकल के देख लो, हरगिज नहीं निकल सकते जब तक कि तुम्हारे साथ सुल्तान न हो। सुल्तान का मतलब ये नहीं कि बादशाह सलामत को पकड़ के ले आई हो, बल्कि सुल्तान सल्ता के माने आते हैं काबू के, कुव्वत के, वो कुव्वत के जो गालिब आने वाली हो। मतलब यह है कि ऐसी ताकत जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से मिली भी हो। इसीलिए मैंने पिछले हफ्ते बताया था कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो बुलाया गया, यह है वो सुल्तान। चूंकि आपको बुलाया गया, जिब्रील को लेने के लिए भेजा गया, अब कौन चीज है जो रोक सकती? तो फरमाया कि वजअलना व बनैना फौककुम सबअन शिदादा। तो वो आसमान के जिनका निजाम बड़ा मजबूत है कि एक पर नहीं गुजर सकता उससे, फरमाया उस दिन देखने में ऐसा होगा कि मालूम होता है कि जैसे ये दीवार है, भाई दीवार किसको कहते हैं? भाई यहां से लेकर वहां तक एक ऐसी चीज है जिसमें से कोई चीज गुजर नहीं सकती, उसको आप दीवार कहते हैं। लेकिन अब आप इसमें इतना तोड़ते चले जाएं, कहने में दीवार है कोई, ये इसमें तो इतने दरवाजे बन गए हैं कि जो चाहे गुजर जाए। ठीक वो शक्ल आसमान की उस दिन हो जाएगी कि उसकी वो मजबूती खत्म, और अब ऐसा होगा कि मालूम होता है कि हजार रास्ते हैं इसके अंदर जो खुले हुए हैं, उसको अबवाब फरमाया। और फकानत अबवाबा, उसके दरवाजे दरवाजे बन जाएंगे। वसुय्यिरतिल जिबालु फकानत सराबा, फरमाया और उस दिन पहाड़ों को भी हिला दिया जाएगा, चला देना। तो पहाड़ भी अपनी जगह से हिल करके और चल पड़ेंगे। फकानत सराबा क्या बन जाएगा? अरे साहब, आप पहाड़ों को तोड़ें तो टूटे नहीं, टूटे तो चट्टाने बने, इससे ज्यादा और क्या होगे? फरमाया वहां एक ही झटका ऐसा कि रेत का ढेर बन के रह जाएंगे, सारे पहाड़ रेत का ढेर। फकानत सराबा, सराब रेत को कहते हैं, वो रेत जो नदी का होता है कि जो दूर से चमकता है। इन्न जहन्नम कानत मिरसादा, फरमाया जहन्नम वो तो घात लगाए हुए, घात मिरसाद रसद यरसदू, ये कहते हैं कि जब किसी चीज को पूरे तवज्जो के साथ ताक लगाकर देखना। इसीलिए रसदगाह जो है वो ऑब्जर्वेटरी को कहते हैं, उर्दू में मरसद उसको कहते हैं, ऑब्जर्वेटरी को। क्यों? इसलिए कि उसमें पूरी यूं कहिए तवज्जो के साथ ताक लगाकर सितारों के हरकतों को देखा जाता है ऑब्जर्वेटरी में, इसलिए उसको अरबी में उसको मरसद कहते हैं। तो फरमाया कि जहन्नम घात में है। क्या मतलब? वो खुद तैयार बैठी हुई है कि वो जो मेरे मुस्तहिकीन हैं वो आए तो मैं उनको खट से ले लूं, छोड़ू नहीं। यह है घात में लगाना। कानत मिरसादा, किन के लिए? लित्तागीन मआबा, वो सरकशों का ठिकाना होगी। तो सरकशों के लिए जगह वो है, और उस मजीद ये कि जहन्नम घात में लगी हुई है, बच के जाएगा कहां से कोई। लाबिसीन फीहा अहकाबा, ये दिन 2 दिन का किस्सा नहीं होगा, फरमाया सेंचुरीज गुजरेंगी उसमें रहने के वास्ते। और अहकाब हकब की जमा है। हजरात ताबईन और मुफस्सिरीन, उनमें इसके लफ्ज की तशरीह में बहुत से कौल मिलते हैं। कोई 80 साल कहता है, कोई 100 साल कहता है, कुछ कम कुछ ज्यादा। लेकिन इस पर सबका इत्तेफाक है कि ये एक मुहावरे के तौर पर इस्तेमाल किया गया। जैसे आप तवील जमाने के लिए जिसकी कोई हद मुतय्यन न हो, उसके लिए आप कहते हैं मैं सदियों, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसके लिए अहकाब का लफ्ज हकब की जमा है। मतलब यह है कि उस एक ऐसे तवील जमाने के लिए जो खत्म होने वाला न होगा, उतने अरसे के लिए उसमें उनको रहना है। ये नहीं है कि महीने 2 महीने रहेंगे फिर जान छूट जाएगी। ला यज़ूक़ून फ़ीहा बरदन वला शराबा, फरमाया उसमें वो जरा भी न ठंडक को और न पानी को चखेंगे भी नहीं। समझ में आया? बर्द वो ठंडक कि जो इंसान को आराम पहुंचाए,
گرمی کی شدت سے بچائے وہ برد ہے، ورنہ اگر ٹھنڈک اگر وہ آرام والی نہ ہو بلکہ تکلیف دہ ہو اس کو کہا جاتا ہے زمہریر۔ قرآن شریف میں زمہریر کا عذاب بھی بتلایا گیا، ٹھنڈک کا عذاب۔ وہاں جب جہنم میں لوگ چیخیں گے، صدیاں گزر جائیں گی چیختے چیختے، سنچری گزر جائیں گی، جل گئے جل گئے جل گئے جل گئے، اے اللہ میاں ذرا تو ٹھنڈک دیجئے، اے اللہ ٹھنڈک دیجئے۔ اللہ میاں فرمائیں گے اچھا ٹھنڈک چاہیے صدیوں کے بعد، تو اللہ میاں کہیں گے ٹھنڈک چاہیے، ہاں خداوندہ مہربانی کر دیجیے۔ اب وہ ٹھنڈا عذاب دیا جائے گا، اس کا نام ہے زمہریر۔ تو میں آیا وہ ٹمپریچر اتنا ڈاؤن ہوگا کہ وہ تو جلنا ہی جلنا ہے۔ زیادہ جس طرح سے ہیٹ جو ہے اور گرمی وہ جلاتی ہے، اسی طرح سے زیادہ ٹھنڈک بھی جلاتی ہے، تو پھر وہ ٹھنڈا عذاب دیا جائے گا، خود جلانے والا ہوگا، اس کا نام ہے زمہریر۔ لیکن یہاں فرمایا برد، کہ وہ ٹھنڈک جو آرام دینے والی ہے، یا اسی طرح پینے والی چیز جو سکون پہنچاتی ہے، وہ چکھنے کو بھی نہ ملے گی۔ لا یذوقون فیہا بردا ولا شرابا، فرمایا ملے گا کیا اس کے بدلے میں؟ جب کہیں گے ہائے ہمارے گلے میں کانٹے پڑ گئے، پینے کو ملے، تو اس وقت کیا ملے گا؟ الا حمیما وغساقا، کھولتا ہوا پانی۔ وغساق اور غساق کے دو معنی بتلائے گئے، ایک تو وہ چیز جو زخموں کے اندر سے پانی رستا ہے وہ بھی غساق ہے، اور اسی طرح سے آپ نے دیکھا ہوگا تیل جو ہے، کوئی سا بھی تیل ہو جو، تو اس تیل کے نیچے جو تلچھٹ بیٹھ جاتی ہے، سمجھ آیا، کالے رنگ کی گاڑی گاڑی، اور وہ کسی کام کی نہیں ہوتی، اس کو بھی غساق کہا گیا۔ تو اسی لیے بعض اردو ترجمے میں تیل کے تلچھٹ اس کا ترجمہ کیا گیا ہے، اور بعض اردو ترجموں کے اندر اس کو زخموں کے اور پیپ کا پانی بھی کہا گیا ہے، جو زخم گل جائے سڑ جائیں اس سے جو پانی نکلتا ہے۔ فرمایا کھولتا ہوا پانی جو گلے کو اور گلا دے اور ٹکڑے کر دے، اور اسی طرح سے غساق وہ پینے کو دیا جائے گا، لو پیو۔ جزاء وفاقا، فرمایا یہ تو مناسب ہی تو بدلہ ہے جو ان کو دیا جا رہا ہے۔ کیوں؟ اس واسطے کہ پینے کو پانی مانگ رہے ہیں، اور پانی کے بجائے کیا دیا جا رہا ہے؟ جس کو پانی نہیں کہا جا سکتا، اس کو پانی نہیں کہا جائے گا، وہ دیا جا رہا ہے۔ دنیا میں انہوں نے بھی الٹی چالیں چلی تھی، جو چیز کہی جاتی تھی یہ کرو وہ نہیں کرتے تھے، دوسری طرف جاتے تھے، کہتے تھے اللہ کی عبادت کرو، اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کی عبادت ہوتی تھی۔ تو میں کہتے تھے جنت والے راستے پہ چلو، اس کو چھوڑ کر جہنم والے راستے پہ چلتے تھے۔ دنیا میں انہوں نے بھی الٹی چال چلی، تو آج ان کے مطالبات کو بھی الٹے طریقے پر پورا کیا جائے گا۔ پانی مانگے گے تو پانی نہیں ملے گا، وہ چیز ملے گی جس کا نام پانی نہیں ہو سکتا۔ یہ ہے جزاء وفاقا، کہ جیسے عمل ویسا اس کا بدلہ۔ وفاق موافقت کے معنی میں، انہم کانوا لا یرجون حسابا، اس لیے کہ یہ تو حساب و کتاب کی امید ہی نہیں رکھتے تھے، کتنا ان کو بتایا جاتا تھا ماننے کو تیار نہیں تھے۔ وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كِذَّابًا، اور ہماری آیتوں کو خوب جھٹلایا تھا، دو مرتبہ لائے کذابا، کذبوا کذابا، اس لیے میں خوب ترجمہ کر رہا ہوں، اور انہوں نے خوب ہی ہماری آیتوں کو جھٹلایا۔ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ كِتَابًا، حالانکہ ہم نے ہر چیز کو ایک کتاب میں ریکارڈ کر کے رکھ دیا۔ احصینا، احصاء کہتے ہیں کسی چیز کو پورے طور پر کور کر لینا، سمجھا؟ یہ ہے احصاء، گن کر کے، سمجھا؟ 100 ہیں 100 ہی گن لینا، اس کا نام ہے احصاء۔ اس لیے فرمایا کہ ہم نے ہر چیز کو گن کر کے اس ایک کتاب اور ریکارڈ کے اندر رکھ دیا۔ انہوں نے کیا کام دنیا میں کیے ہیں، تو یہ نہیں ہے کہ اس میں ہمارے ہاں کوئی غلطی ہے ان کے ریکارڈ بنانے میں۔ تو کہا فذوقوا فلن نزیدکم الا عذابا، تو چکھو مزہ، اب جتنے تم رحمتوں اور مہربانیوں کا مطالبہ کرو گے، جو کچھ اس کے بدلے میں ملے گا، اضافہ جس چیز میں ہوگا عذاب ہی میں اضافہ ہوگا، مانگو یا نہ مانگو۔ اگر مانگو گے بھی تم کو عذاب ہی اور ملے گا، اس سے زیادہ اور کچھ ملنے والا ہے نہیں۔ میں نے یاد ہوگا میں نے بتلایا تھا ایک دفعہ پہلے بھی، پھر یاد دلاتا ہوں، کسی کو یہ خیال ہو کہ بڑی زیادتی ہوگی اس واسطے کہ ایک بدعمل سے بدعمل انسان جو ہے، اس نے 70 سال کی زندگی گزاری، 80 سال کی زندگی گزاری، تو بھائی 80 سال کی سزا دے لو، مگر یہ کیا بات ہے کہ صاحب 80 سال کا مجرم اس کو سزا مل رہی فار ایور۔ تو میں نے اس وقت بھی بتلایا تھا کہ اصل میں زندگی جو ہے یہ اس انسان کے اختیار کی نہیں، وہ تو اللہ کے اختیار کی ہے۔ اس کے اختیار میں کیا تھا؟ اپنے زندگی کے واسطے طریقہ تجویز کر لینا کہ میں زندگی کیسی گزاروں۔ 80 سال کی زندگی اللہ نے دی، اس نے 80 سال کفر میں گزار دی۔ اگر اس کو 1000 سال کی زندگی دے دی جاتی، وہ 1000 سال کفر میں گزار دیتا۔
اگر ہمیشہ کے وہاں سے دنیا میں رہنے دیتے تو پھر بڑا ہی کافر ہوتا. مرتوں کو دیکھ رہا ہے جب نہیں مومن بنتا, تو جو ہمیشہ ہی رہتا وہ کہیں کو مومن بنتا. تو سمجھ لیا گیا یہ کہ جتنی زندگی بھی اس کی ہو سکتی تھی اتنے ہی وقت یہ کافر رہتا, اس لیے کہ جتنی زندگی دی گئی اتنی پوری زندگی کفر میں گزاری. اسی واسطے وہاں کی جتنی زندگی ہوگی اس کو پوری سزائی میں رکھی جائے گی. یہ ہے وفاقہ, مطابق عمل کے سزا, مطابق جرم کے اس کی سزا. ان للمتقین مفازا, فرمایا اب ان کے مقابلے میں جو تقوی والے ہیں ان کے لیے تو بڑی کامیابی کا دن ہوگا. وہ مفاز فوز سے ہے کامیابی, وہ بڑی کامیابی کا دن ہوگا. کیوں ہوگا کامیابی کا دن؟ اے بھائی آپ دیکھتے ہیں کہ ہم اور آپ محنت کرتے ہیں, جاب کرتے ہیں, سمجھ میں آیا؟ اب جاب کرنا کس کو اچھا لگتا ہے؟ وہ تو ظاہر ہے کہ محنت کی بات ہے, لیکن خوشی کب ہوتی ہے؟ محنت کے وقت خوشی نہیں ہوتی, جس وقت اس کا بدلہ ملتا ہے تب خوشی ہوتی ہے. جب وہ چیک آتا ہے سیلری کا, اب خوش ہے کہ بھول گیا وہ ساری تکلیف جو جاب میں اٹھائی تھی ایک چیک اٹھانے کے بعد. تو چیک والے دن کا انتظار رہتا ہے کیونکہ وہ خوشی کا دن ہے, اسی کے لیے تو ہم نے محنت کی. یہی حال متقین کا ہے کہ متقین جو دنیا میں محنت کر رہے ہیں وہ اسی دن کے لیے کر رہے ہیں. جب وہ دن آئے گا تو وہ تو ان کی کامیابی کا دن ہے. فرمایا ان للمتقین مفازا, تقوی والوں کے لیے بلا شبہ وہ کامیابی کا موقع ہوگا. حدائق و اعنابا, کس شکل میں کامیابیاں سامنے آئیں گی؟ باغات ہوں گے اور انگور ہوں گے. مطلب یہ کہ بطور نمونے کے چند چیزیں بتلا رہے ہیں. فرمایا ہم عمر ساتھ والیاں ہوں گی, یعنی جن سے کہ اس کی طبیعت بہلے, مناسبت ہو, سمجھ میں آیا یہ. اور اطرابن, یہ ہم عمر کو کہتے ہیں. یہ نہیں کہ صاحب بڑی عمر کے ہیں تو پھر تو ان کی خدمت ہی کرنی پڑ جائے گی, اور چھوٹی عمر کے ہیں تو ان سے کیا فائدہ لینا. ہم عمر سے ہی مناسبت ہوتی ہے. اس واسطے اسی لیے میں نے پہلے یہ بتلایا تھا, اللہ سبحانہ و تعالی نے وہاں حوریں بھی رکھی ہیں اور غلمان بھی رکھے. حوریں مادہ ہیں, فیمیل ہیں, اور غلمان جو ہیں وہ میل ہیں. یہ دونوں کو کیوں رکھا؟ اس لیے کہ دنیا میں انسان جو ہے وہ اپنے ہم جنسوں سے اس کو سکون ملتا ہے. کوئی بھی انسان نہ ہو, سارے جانور بھر دیجئے تو اس کا دل لگے گا؟ یہ نہیں لگ سکتا. انسان کا دل لگتا ہی ہے انسانوں سے. وہ بات الگ ہے کہ امریکہ نے جو دیکھا کہ بھئی ہماری فیملی لائف برباد ہے, انسان تو ہاتھ آتے نہیں, کتوں کو رہ کر پھر انسانوں کی فیملی کا ممبر بنا لیجئے, وہ مسئلہ الگ ہے. لیکن انسان کا نیچر اور فطرت یہی ہے کہ وہ انسانوں سے اس کو مناسبت ہے. تو مرد بھی ہونے چاہیے اور عورتیں بھی ہونی چاہیے. خالی مرد ہوں کمی محسوس ہوتی کہ عورت نہیں ہے, عورتیں خالی ہوں مرد نہ ہو تو کمی محسوس ہوتی کہ مرد نہیں ہے. اللہ سبحانہ و تعالی نے جنت تو بنائی وہ ہے کہ وہاں کسی کمی کا احساس نہ ہو. اسی لیے حوریں بھی رکھی گئی, غلمان بھی رکھی گئی ہیں, تاکہ پورے طور پر مناسبت ہونی چاہیے وہاں اور دل بستگی ہونی چاہیے. تو اسی طرح سے ہم عمر ہونا بھی ضروری ہے. عمر کا اگر فرق ہوا تو مناسبت نہیں ہوگی. تو فرمایا ہم عمر ساتھ والیاں بھی ہوں گی. وَكَأْسًا دِهَاقًا, اور جام ہوں گے چھلکتے ہوئے. یہ ایک محاورہ ہی ہے. پینے کی جو چیزیں ہیں اس کی خوبی ہے, اسی لیے وہ کہتے ہیں کہ بھائی ہمارے ہاں جو یہاں کی بات نہیں میں کہہ رہا ہوں, یہاں تو بڑی مشکل ہے, لیکن اپنے ملکوں کے اندر جہاں ہر چیز کا پورا مزہ لینا چاہتے ہیں تو وہ چائے کے واسطے بھی تو اس کے 3 اوصاف بتلائے گئے کہ بھائی چائے سب سے اچھی کون سی؟ جو لب سوز ہو, لبدوز ہو, لبریز ہو. سمجھ میں آیا؟ یہ 3 وصف ہونے چاہیے چائے کے اندر. اگر ٹھنڈی چائے ہے تو وہ چائے کیا ہوئی, اور اگر وہ جو ہے مٹھاس اس میں نہ ہوا کہ ہونٹ چپکنے لگ جائیں تو چائے کیا ہوئی. اسی طرح سے بھری پیالی نہ ہوئی تو پھر کیا مزہ آئے گا پینے کے اندر. 3 وصف چائے کے اندر ہے. تو یہاں کا معاملہ دوسرا, پھیکی چائے پیجیے تو میں میٹھا کھا لیں گے لیکن چائے پھیکی رہے گی. تو اسی طرح سے جام جو ہیں ان کا ایک وصف یہ ہے کہ وہ چھلکتا ہوا جام ہونا چاہیے. تو فرمایا کہ وَكَأْسًا دِهَاقًا, اور چھلکتے ہوئے جام ہوں گے. لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا, اور وہاں کا ماحول کیسا ہوگا؟ ماحول ایسا ہوگا کہ جہاں فضول کی باتیں اور جھوٹ سننے کو نہیں ملے گا. معلوم ہے یہ عذاب ہے اللہ کا, جہاں ہر وقت بک 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 بک, کوئی فائدہ نہیں ان باتوں کا ہے, بولے چلے جا رہے ہیں بولے چلے جا رہے ہیں, اسی طرح سے جھوٹ بولتے ہیں انسان کو. وہ ماحول, وہ جگہ جہاں یہ 2 باتیں ہوں, اللہ کا عذاب ہے وہاں. سمجھ میں آیا؟ جنت جو ہے اس سے پاک ہوگی. نہ فضول باتیں ہوں گی کہ جو اسٹینڈرڈ سے گری ہوئی ہوں, اور اسی طرح سے جھوٹ بھی نہیں ہوگا.
وہاں وہی باتیں ہوں گی جس سے انسان کو راحت ملے اور سکون ملے۔ جزاء من ربک عطاء حسابا، فرمایا بدلہ ہے یہ تیرے رب کی طرف سے اور عطا ہے پورے حساب کے ساتھ۔ جزا بھی ہے، عطا بھی ہے۔ جزا تو کہتے ہیں بدلے کو، اور عطا جو ہے جو کسی چیز کا بدلہ نہ ہو۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی جہنمیوں کو دلیل فرمایا جزاء وفاقا، کہ ان کے مناسب عمل پورا بدلہ دے دیا جائے گا، لیکن جنتیوں کو جزا بھی ملے گی، عطا بھی ملے گی۔ جتنا دنیا میں تم نے کام کیا اس کا بدلہ تو یہ لو، برابر سرابر ہو گیا، لیکن تم ہمارے اچھے بندے بھی تو ہو، ہم تمہیں کچھ عطیہ بھی تو دیں گے، وہ عطایا بھی ملیں گے وہاں۔ وہ ہے جزاء من ربک عطاء حسابا، اور حساب کا تعلق جزا سے ہے، یعنی مطلب یہ کہ جزا جو ملے گی وہ پورے حساب کے ساتھ ملے گی، اس میں کمی نہیں کی جائے گی۔ تو کمی کہاں ہو جب عطیہ پورا دیا جا رہا ہے۔ لیکن یہ بات اس لیے کہی گئی ہے کہ بعض لوگوں کا معاملہ یہ ہے کہ صدقہ خیرات خوب کرتے رہیں گے، زکوٰۃ بالکل نہیں دیں، یہ تو الٹی چال ہے۔ سمجھنا نفلیں نماز کی نفلیں خوب پڑھ لیں گے، فرض نماز ادا نہیں ہوتی۔ جب دیکھو تو شب قدر شب برات میں 50 رکعتوں کی نماز پڑھی جا رہی، اے بندے خدا کے سارے سال کی فرض کہاں چلی گئیں، اس کی کوئی فکر نہیں۔ تو وہاں یہ اس لیے کہا گیا کہ مت سمجھنا کہ عطیے تو دیے جا رہے ہیں اور جو عمل کا بدلہ ہے اس میں کاٹ چھانٹ کر دی گئی، اس لیے کہا پورا بدلہ ملے گا عمل کا اور ساتھ میں اپنی طرف سے عطایا ملیں گے۔ حساباً کا لفظ اس لیے لائے، رب السماوات والارض وما بینہما الرحمن لا یملکون منہ خطابا، فرمایا وہ رب ہے آسمانوں کا اور زمین کا اور جو کچھ اس کے درمیان ہے۔ پھر وہ رب کیسا؟ رحمان ہے۔ اول تو لفظ رب ہی کے اندر وہ ساری باتیں آ گئیں کہ جس سے فائدہ ہو، کیونکہ رب کہتے ہی اس کو ہیں، ربوبیت کہتے اس پرورش کیوں ہیں کہ جو جس کی پرورش کی جا رہی ہے اس کے اس ضرورت اور اس وقت کے بالکل مناسب ہو، یہ ہے ربوبیت۔ سمجھ میں آیا؟ مثلا بچہ ہے، اس کو غذا چاہیے، غذا نہیں ملے گی مر جائے گا، لیکن غذا تو چاول کو بھی کہتے ہیں، غذا روٹی کو بھی کہتے ہیں، سمجھ میں آیا؟ اور لڈو اور پیڑے کو بھی کہتے ہیں غذا، ساری چیزیں غذا ہیں۔ اگر آپ اس بچے کے پیٹ میں روٹی کے ٹکڑے اتار دیں، سمجھ میں آیا، تو وہ بچہ مر جائے گا۔ غذا تو دے رہے ہیں مگر اس کے عمر کے مناسب نہیں دے رہے۔ اس بچے کے لیے مناسب عمر غذا کیا ہے؟ دودھ اس کو دیا جائے، سمجھ میں آیا؟ وہ بھی دودھ وہ کہ جس کو وہ ہضم کر سکے، ورنہ دودھ میں بھی فرق ہے، ہاف اینڈ ہاف پلا دیجیے مر جائے گا۔ دودھ میں بھی فرق ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے کیا رکھا کہ ماں اگر دودھ پلانے کو تیار ہے اور فیشن زدہ نہ ہو تو اللہ نے نظام کیا رکھا ہوا ہے، جو پہلے دن کے بچے کے واسطے ماں کی چھاتی میں دودھ اتارتے ہیں، ٹھیک وہی 2 سال کے عمر کے بچے کے لیے نہیں ہوتا۔ جیسے جیسے بچے کی عمر بڑھتی جاتی ہے ماں کی چھاتیوں میں دودھ کا جو ہے وہ انداز بدلتا جاتا ہے۔ یہ ہے ربوبیت اللہ سبحانہ و تعالی کی، کہ جس کی پرورش کرنی ہے اس کی ضرورت کے مناسب جو ہے وہ انتظام ہونا چاہیے۔ ظاہر ہے کہ یہ تو جب تک محبت نہ ہو، عنایت نہ ہو، مہربانی نہ ہو تو کہیں کو یہ سارا نظام چلایا جائے گا۔ تو ربوبیت کے اندر رحمانیت ہے، لیکن مزید فرمایا رب ہے اور رحمان ہے۔ الرحمن لا یملکون منہ خطابا، اللہ اکبر، عجیب بات ہے، جو اتنے مہربان ہوں ان کے سامنے بولنے میں کس کو ڈر لگتا ہے؟ سمجھ میں آئے؟ آپ بھی دیکھ لیجئے، جو بیچارے نیک ہوں، بڑے ٹھنڈے ہوں، غصہ بالکل نہ آتا ہو، تو چھوٹا بڑا ہر ایک آدمی جا کے وہاں بک بک کر لے، اس لیے کہ کوئی ڈر نہیں، ڈر تو اس سے لگتا ہے جس کو غصہ آتا ہے۔ لیکن یہاں فرماتے ہیں رب پھر رحمان، مگر وہاں پھر جاہو جلال کا عالم یہ ہوگا کسی کے منہ سے لفظ نہ نکلے گا۔ یہ ہے اللہ کی شان عجیب کہ جو رحمان بھی ہے اور رب بھی ہے، لیکن ساتھ میں پھر بھی جلال اس کے باوجود اتنا ہوگا۔ لا یملکون منہ خطابا۔ اور واقعی ہم نے دیکھا ہے، میرے اساتذہ میں کچھ ایک استاذ میں نے خاص طور پر اتنے مہربان تھے طلباء کے اوپر، اسٹوڈنٹس کے اوپر، کہ صاحب کتنی بھی مجمع درس کے اندر بخاری شریف کا درس ہوتا تھا، حضرت مولانا حسین صاحب مدنی رحمۃ اللہ علیہ، بخاری شریف کا درس، اور بڑے فقہ کی بڑے معرکۃ الآراء جو ہیں بحثیں چل رہی ہیں، بہت زبردست، پوری توجہ اس کے اندر ہوگی۔ لیکن وہ اب اس میں کسی اسٹوڈنٹ نے کہا کہ حضرت وہ فلانے صاحب جو ہیں وہ سبق میں سو رہے ہیں، ذرا ان کو غسل کرنے کے لیے بھیج دیا جائے تاکہ تازہ ہو جائے۔ ارے بے وقوف، کوئی دوسرا ہو ہمارے جیسے آدمی ڈانٹتے، تم بڑے پاگل ہو، میں تو بحث ایک تقریر کر رہا ہوں اور تمہیں مستی سوچ رہی۔ لیکن وہ
اتنی بھرپور اس بحث کے دوران اس پرچے کو پڑھتے اور کون ہے، ہاں صاحب کون ہے، ارے صاحب آپ سو رہے ہیں، جائیے ذرا وضو کر کے آئیے، حوض میں غوطے لگا کے آئیے، لوگ ہنس رہے ہیں، ہنسنے کے بعد پھر انہوں نے پھر اپنا وہی بحث شروع کر دی. اتنے جو مہربان اور نرم، لیکن واقعہ یہ ہے کبھی میں نے ان سے نظر نہیں ملائی ہے. یہ تھا جلال ان کے چہرے کا، کبھی نظر نہیں ملا کہ ان کی آنکھوں میں آنکھیں، بلکہ میں درس میں کبھی سامنے نہیں بیٹھتا تھا، سائڈ میں بیٹھتا تھا، اس لیے کہ آنکھ سے آنکھ ملاؤں تو کیسے ملاؤں. اتنا جلال بھی تھا، اتنی مذاق کرنے والا استاد. وہ ظاہر ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اس تقوی کا جلال تھا جو ان کے چہرے پر تھا. جو اللہ کا دیا ہوا جلال ایسا ہو تو اللہ کا جلال کیسا نہ ہوگا کہ شان ربوبیت بھی ہے، شان رحمانیت بھی ہے، اور پھر اس کے ساتھ جلال ہے. فرمایا لا یملکون منہ خطابا، کہ اس دن کوئی اس سے بات کرنے کے لیے مجال جس کسی میں نہ ہوگی. ہاں تو 2-3 آیتیں مگر وقت ختم ہو گیا، اس لیے انشاءاللہ آئندہ ہفتے پورا کر دوں گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا. ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا. إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. صدق الله العظيم. فرماتے ہیں کہ جس دن روح اور فرشتے ایک لائن سے کھڑے ہوں گے، اور روح سے مراد روح الامین ہے، جو حضرت جبریل علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے یہ نام استعمال ہوتا ہے قرآن شریف میں. تو اور ان کی چونکہ امتیازی حیثیت ہے تمام فرشتوں میں، اس لیے ان کو الگ سے بیان کیا ہے. جیسے آپ کہیں کہ سارے پیغمبر اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو پیغمبر جب کہیں گے تو اس میں خود بخود آپ آ جاتے ہیں، لیکن آپ کی شان چونکہ سب سے ممتاز ہے اس لیے الگ سے بیان کرتے ہیں آپ. اسی طرح سے فرشتے جب بولیں تو اس میں حضرت جبریل آ جاتے ہیں، مگر حضرت جبریل علیہ السلام کی اس امتیاز کی وجہ سے کہ جو فرشتوں میں ان کو حاصل ہے ان کو الگ سے ذکر کیا گیا کہ ایسا جلیل القدر فرشتہ وہ بھی وہاں ایک لائن میں لگے ہوئے ہوں گے. اور آگے فرماتے ہیں کہ لا یتکلمون، بولنے کا یارہ ہی نہ ہوگا کسی کو. وہ فرشتے کہ جو اللہ کے احکام پہنچاتے ہیں، ہر نبی تک حضرت جبریل علیہ السلام ہی وحی لے کر آئے، لیکن حضرت جبریل بھی کھڑے ہوئے ہیں اور بول نہیں سکتے الا من اذن، اللہ جس کو بولنے کی اجازت دے دے. مفسرین کہتے ہیں کہ اس سے مسئلہ شفاعت کی حقیقت بھی کھلتی ہے. قرآن شریف میں اور جگہ بھی اگرچہ مضمون آیا ہے، لیکن یہی کہ شفاعت کے معنی ہرگز یہ نہیں ہے اللہ سبحانہ و تعالی کے فیصلے کو کوئی شخص اپنی پوزیشن کا دباؤ ڈال کر چینج کرا دے گا، بدلوا دے گا. یہ شفاعت نہیں ہے، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالی سے اجازت کا طلبگار ہوگا کہ میں کچھ کہوں. جب تک اللہ اجازت نہیں دیں گے تو اس کو بولنے کی اجازت نہیں. صرف اتنا ہی نہیں، آگے ایک اور لفظ ہے وقال صوابا، کہ وہ بات جو کہے وہ ڈھنگ کی بات کہے. یہ دوسری ایک کنڈیشن اس کے ساتھ لگی ہوئی ہے، جس کو اجازت ہوگی وہ بولے، اور یہ نہیں کہ جو مرضی ہو وہ بولے.
بلکہ جس چیز کے بولنے کی اجازت ہوگی وہی بولے. یہ دو کنڈیشن ہے سر ہر ایک کے لیے وہاں، تو سفارش بھی اس میں آ جاتی. اس واسطے کافروں کی سفارش کوئی کرنے کھڑا ہو جائے اس کی اجازت ہی نہیں ہوگی. جب اجازت ہی نہیں ہوگی تو کافر کی سفارش کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اسی طرح سے جس کو اجازت ہوگی وہی بولے گا، ہر کس و ناکس اپنا دندنانا شروع کر دے، یہ بھی نہیں ہوگا. میں اس مضمون کو اسی لیے بار بار میں بتا چکا ہوں کہ شافع اکبر اور شافع محشر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اولین اور آخرین کی سفارش فرماتے ہوں گے، اور پہلے سے دنیا میں بتا دیا گیا کہ آپ سفارش کریں گے. خود آپ باخبر ہیں، آپ اطلاع دے رہے ہیں، مگر اس کے باوجود ہی نہیں ہوگا کہ جب سب آئیں گے اور آپ کھٹ سے اللہ میاں سے کہیں گے اللہ میاں سے میری سفارش قبول کر لیں، بلکہ یہ کہ